جیسا کہ درپیش مسائل جو چل رہے ہیں، جو پوری دنیا میں عالمی وبا پھیلی ہے کرونا کی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تاجروں نے، جس طرح آپ نے دیکھا، تاجروں نے بھرپور ساتھ دیا حکومت کا کہ بغیر بتائے لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کے باوجود تاجروں نے جو ہے آواز کو سراہا اور ہر طرح کا تعاون کیا۔ سب سے پہلے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے میں جناب وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال اور وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کا اور وہ دیگر جو سرکاری ادارے جنہوں نے تاجروں کے اس نرمی میں ان کے بارے میں سوچا اور اس فیصلے جو ہے مطالبے کو مانا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال صاحب، جس طرح انہوں نے تاجروں سے شکوہ کیا، ایک حساب سے ان کا شکوہ کچھ جائز بھی تھا، اور انہیں یہ بھی میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ جناب سب کچھ تاجروں نے نہیں کرنا، کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے پورے کرے۔ ٹریفک تاجر کنٹرول نہیں کر سکتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تاجر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی دیگر شہر سے باہر سے یا شہر کے اندر سے کوئی اگر آتا ہے اپنی فیملی کو لے کے ہول سیل مارکیٹوں میں، تاجر اسے نہیں روک سکتے۔ جس طرح تاجروں نے بھرپور تعاون کیا ہے، امید ہے حکومت پاکستان بھی، حکومت پنجاب بھی تاجروں کی مشکل وقت میں اس تاجروں کی بھرپور جو ہے حمایت کریں گے اور اس صورتحال پہ غور کریں گے۔ اب غور کا وقت نہیں ہے، اس پہ عمل کا وقت ہے، اس پہ عمل کریں گے۔ تاجر دکانوں کے اندر جو ایس او پیز ہیں وہ پورا کروانے کا پابند ہے، نہ کہ جو دکانوں سے باہر جو حالات ہیں، جو سڑکوں پہ حالات ہیں، جس طرح سڑکوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، وہ کہاں ہے محکمے، جو محکمے منتھلی جو لے کے جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس اتنی طاقت ہے، اگر حکومت دکانیں بند کروا سکتی ہے تو حکومت انکروچمنٹ بھی روک سکتی ہے۔ وہ چند 2000 یا 4000 دکانداروں کی سزا پوری لاہور کی تاجر برادری کو دے دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حکومت، ہم اس چیز کا سخت جو ہے یعنی رد عمل دیتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے باتیں کی، ہم نے اپنی غلطی کو مانا بھی اور حکومت کو ان کی ذمہ داری یاد کروانے پہ ہمیں مجبور کیا۔ ہم یہ ذمہ داری یاد کرواتے ہیں کہ جو انکروچمنٹ ادارے جو انکروچمنٹ روکتے ہیں انہیں گھر بیٹھنے کی تنخواہ نہ دی جائے، ان سے کام لیا جائے۔ تاجر غلط کام کرتا ہے، انکروچمنٹ کرتا ہے، ایس او پی کی وائلیشن کرتا ہے تو جناب حکومت اس پہ پرچہ بھی دے، اسے جرمانہ بھی کرے اور اس سے چاہے اس کی دکان سیل کرے۔ ہم اس غلط بندے کے ساتھ نہیں ہیں، خواہ وہ تاجر ہی ہو۔ اس لیے عید میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں حکومت خود سے اس چیز کا اعلان کر دے کہ اسے ایک ہفتے کے لیے دکانیں کھول دی جائیں اور دکانیں 24 گھنٹے کے لیے کھول دی جائیں۔ اس میں رش کنٹرول کرنا صرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر 8 سے 5 جو سب کچھ کٹا کھلتا ہے، اس سے 2 پورشن میں کیا جائے۔ ہم نے پہلے بھی جب اپنا 1.5 ماہ پہلے ہم نے پریس کانفرنس کر کے حکومت سے گزارش کی، اپنی گزارشات بتائیں، اس میں ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہول سیل مارکیٹوں کو اور ریٹیل مارکیٹوں کو علیحدہ ٹائموں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ رش کنٹرول ہو سکے، ایس او پیز پورے ہو سکیں۔ جو ایس او پیز تاجروں پہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ تاجروں نے تعاون نہیں کیا،
اور بھائی سڑکیں تاجر تو نہیں جو ہے کھلوا سکتا، سڑکیں تو انہی اداروں نے کھلوانی ہیں جن اداروں نے اس لاک ڈاؤن پہ امپلیمنٹ کروایا تھا، اور یہ امپلیمنٹ دونوں طرف سے ہوا تھا کہ تاجروں کے تعاون سے بھی پھر حکومت کامیاب رہی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تاجر جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں، ہم چاہتے ہیں جس محبت سے، جس خوشائن طریقے سے حکومت نے تاجروں کو اجازت دی کاروبار کرنے کی، کہ حکومت اس چیز کا اعلان کر دے کہ صبح فجر سے شام 5 بجے تک ہول سیل مارکیٹیں کھولی جائیں، بڑا اچھا ٹائم ہے، بلکہ اس کو مستقل کر دیا جائے۔ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے اسے مستقل کر دیا جائے تاکہ تاجر اپنے گھروں میں بھی ٹائم دے سکیں، بجلی کی بھی بچت ہو، اور ٹریفک جو ہے اس میں بھی کنٹرول ہو، اور ریٹیل مارکیٹیں شام سے لے کے رات 11 بجے تک اگر ہو سکے تو اسے سحری تک جو ہے ٹائم دے دیا جائے ریٹیل مارکیٹوں کو، صرف ایک ہفتے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مستقل جو ہے 24 گھنٹے کے لیے سارا شہر کھول دیں، صرف ایک ہفتہ ہے، لاسٹ ویک ہے، اور یہ کاروبار ہوگا۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ عوام، تاجر اور حکومت آمنے سامنے نہ کھڑی ہو جائے، اس لیے ہم نے تاجروں کے اصرار پہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے فوری طور پہ بلائی۔ تاجر گاہک کو ڈیل کرے گا کہ باہر جا کے جو ہے سڑکیں سیدھی کروائے گا، ٹریفک سیدھی کروائے گا، جو پارکنگ، ناجائز پارکنگ روڈوں میں لگی ہے، جس طرح بتایا گیا، میاں اسلم اقبال صاحب نے مارکیٹ کے دورے کیے، دکھایا گیا کہ اچھڑے میں اتنا رش ہے، انارکلی میں اتنا رش ہے، شالمی میں اتنا رش ہے، اعظم مارکیٹ میں اتنا رش ہے۔ جناب والا، آپ نے اسی دورے کے درمیان دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ گاڑیاں لگی ہیں، سڑک پہ موٹر سائیکلیں لگی ہیں۔ وہ جو انکروچمنٹ پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، جو گاڑیاں بھی لگواتا ہے اور ناجائز سڑک پہ موٹر سائیکلوں کو بھی سٹینڈ بناتا ہے، کہ آیا اسے کس کی پشت پناہی ہے؟ یہ ان اداروں کو حکومت نے روکنا ہے، نہ کہ تاجروں نے۔ تاجر اپنے بچوں کی روٹی کمائے گا کہ باہر جا کے لوگوں سے لڑے گا کہ گاڑی سیدھی کر کے لگاؤ یا الٹی کر کے لگاؤ؟ اور میں وزیر اعظم صاحب کو ایک چیز اور یاد دلاتا چلوں کہ جب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوا، تاجر سراسر جو ہے چیخ رہے تھے، ہم نے غلط بندے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہماری تنظیم، ہم نے حکومت کے اس اقدام کو بھی سراہا۔ اگر یہ غلط کام ہو رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے ناجائز پارکنگ سٹینڈ ختم کروائے تاکہ ٹریفک کا فلو جو ہے چلے، اور رش کم ہونے کا باعث اسی صورت بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو مارکیٹوں کا رش جس طرح لاک ڈاؤن کے درمیان فوج سے جو ہے تعاون لیا گیا، رینجر سے تعاون لیا گیا، اسی طرح اس ٹریفک کو، اس رش کو آج ہمارے لیے وہ پہلے تعاون آپ نے لیا پوری جو ہے حکومت نے اپنے لیے کہ تاکہ لوگ لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ادارے آپ کا ساتھ دیں اور اسے جو ہے کنٹرول کیا جائے، نہ کہ جو مارکیٹوں میں گنڈا گردی چل رہی ہے پولیس کی، کہ آپ رات کو لیٹ بھی چلے جائیں، ویسے اگر کسی کو ایمرجنسی کو پڑ جائے کہ وہ مارکیٹ کے اندر نہ جانے دے رہے ہیں نہ آنے دے رہے ہیں۔ حالانکہ پورا اندرون شہر جمعہ رات کو صبح فجر سے پہلے سیل کر دیا گیا، ہم نے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے حکومت کے اس اقدام کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ہم جو ہے ہمیں نہیں اس پہ بولنا، کوئی بات نہیں۔ جہاں ہمیں حکومت نے اتنے دن لاک ڈاؤن رہا ہے، ایک دن اگر اور بھی جو ہے بند کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے
اس ملک کو خوشحالی کے ساتھ چلنے میں مدد دینی ہے، نہ کہ یہاں کوئی ایسی کوئی بات کی جائے جو ہم لوگ پریشان ہوں، ہمارے بھائی جو ہے تمام اس ملک کے جو رہنے والے ہیں وہ پریشان ہوں۔ حکومت نے اپنا کام تو پورا کیا، اپنی طرف سے انہوں نے وزٹ بھی کیے۔ میں اپنی تنظیم کی طرف سے جناب میاں اسلم اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کل سے ہم اپنے تمام عہدیداران اپنی اپنی مارکیٹوں میں، گرد و نواح کی مارکیٹوں میں جو ہے SOPs دکان کے اندر کے SOPs پورے کروانے کی بھرپور جو ہے یقین دہانی دلاتے ہیں اور کروائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں، جس مارکیٹ جانا چاہیں ہمارے نمائندے وہاں ساتھ جائیں گے۔ آپ کو نہ کہ باہر سے ٹریفک کا رش دیکھ کے آپ واپس چلے جائیں، آپ کو دکانداروں کو SOPs دکھائیں گے کہ آیا انہوں نے اسی طرح نشانات جو ہے لگائے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جو انکروچمنٹ کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیوں نشان لگاؤں، میں اپنی حد میں آ جاؤں گا۔ اگر شالمی میں باہر 2000 دکان ہے کہ 1000 ادھر کو مبیش 1000 ادھر، اس نے اگر انکروچمنٹ کی ہے تو جو پیچھے 10,000 دکاندار ہے ان 2000 دکانوں کے پیچھے اس کا کیا قصور ہے؟ اعظم مارکیٹ میں اگر جو ہے مارکیٹ سے باہر جو ہے اگر کی ہے، کوئی کسی محکمے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے درمیان بھی کاروبار کر رہا ہے، تو آیا ان کا کیا قصور ہے جو ہزاروں کی دکانیں اندر ہیں؟ اس لیے کوئی تنقید نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ جس طرح تاجر لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ تھے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اس ٹائم تاجروں کے ساتھ ایک پیج پہ آئے، اور کسٹمر جو آتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی لیڈیز ہے، کوئی بچہ ہے، وہ جناب وہ اداروں کی ذمہ داری ہے، انہیں مارکیٹ سے باہر ہی روکا جائے۔ اگر کوئی فیملی آ گئی ہے، اگر کوئی اپنی عورت کو ساتھ لے آیا آدمی گاہک، تو ہم اسے کیسے منع کر سکتے ہیں اس کے گھر کے نکلنے سے؟ بچہ اگر ساتھ آ گیا ہے ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ بچہ نہ لائے؟ اگر حکومت امپلیمنٹ لاک ڈاؤن کے درمیان لوگوں کو گھروں میں مسحور کر سکتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر حکومت گاڑی میں 2 سے زائد افراد کو روک سکتی ہے تو انہیں بھی روک سکتی ہے۔ میری ڈیمانڈ ہے، میری خواہش ہے کہ حکومت ہول سیل مارکیٹ کو 8 سے 5 بڑا اچھا ٹائم ہے، اگر یہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں فجر سے شام 5 بجے تک ٹائم دے دیا جائے، اور ریٹیل کو چاہے شام سے اگر صبح سے دینا تو رات 11 بجے تک دیا جائے، نہیں تو چاہے شام سے اسے سحری تک ٹائم دے دیا جائے۔ یہ جو 4 دن جو کاروبار ہوئے، صرف اور صرف پنجاب میں کم و بیش 200 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے۔ اس سے معیشت کا پہیہ چلا ہے، اس سے ملک کو جو ہے ایک ملک کی ساکھ کو مزید نقصان ہونے سے بچا گیا ہے۔ حکومت سے گزارش ہے اس معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، اور تاجروں کو یہ جو ایک IMF کا جو مطالبات ہے، جو شرط تھی، اس ٹائم تو اللہ نے پورے کرونا کی وبا سے سب کچھ فیل کر دیا۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے یہ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے اسے بھی فی الفور ختم کر کے تاجروں کو ریلیف دیا جائے، تاجر تاکہ خوشحالی کے ساتھ اور دل کھول کے کاروبار کریں، تاکہ ہم جلد از جلد اس معاملے میں سے باہر آ سکیں، کیونکہ ہم نے مل کے اس ملک کو چلانا ہے۔ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمارے بڑوں نے لیا، تو ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھیں۔ میں آخر میں اپنی پاک فوج کو، حکومت پاکستان کو، پنجاب پولیس کو، ڈاکٹرز کو اور اپنے میڈیا کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا، پوری انسانیت کے تحفظ کے لیے تعاون کیا، بالخصوص ہمارے میڈیا نے
کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تاجروں کو گاہی دی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اپنی پوری تاجر برادری کی طرف سے دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس اپنی بات کے اختتام اپنے عبدالرزاق ببر صاحب جو ہمارے آل پاکستان انجمن تاجروں کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے بات کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ملک پاکستان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اپنے یہاں کے رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جناب عبدالرزاق ببر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ساری باتیں مجاہد مقصود بٹ صاحب نے کر لی ہیں. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے بڑی محنت کی ہے، سب لوگوں سے مذاکرات کیے، سب کے لیے ریلیف کا پیکج دیا ہے. اور اگر تھوڑا سا گورنمنٹ بھی دیکھ لے کہ جب ان کی اپنی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کہیں افتتاح کرنے جاتے ہیں تو تب ایس او پیز جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور یہ اگر لوگوں کو سکھانا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے ان کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس وقت جو ملک کی معیشت ہے اور جتنی گر گئی ہے، اور بہت بہت بڑے ملک جو ہیں ان کی معیشت کا بہت برا حال ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی رحمت ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے، اس معیشت کی بدحالی سے بہت جلد نکل سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ، وزیر اعظم پاکستان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ایف بی آر کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیشت بحال ہو تو فوری طور پر شناختی کارڈ کی شرط جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم آپ سب کے تمام صحافی بھائی اور تمام میڈیا کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے آج چھٹی کے دن بھی یہ ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. آپ نے حکومت کو لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتی ہے اور معاشی سرگرمیاں بحال کرنا چاہتی ہے. پرائم منسٹر نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے اور پرائم منسٹر کو سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آتی ہے وہ اپوزیشن کا رویہ ہے. آپ نے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں. مثلاً آپ مسلم لیگ تاجر نون لیگ کے کافی لوگ حکومت جب کھولتی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ شور پیپل پارٹی ڈالتی ہے اور پنجاب میں نون لیگ ڈالتی ہے. آپ ان سے تو کہیں کہ آپ کاروبار کرنے کے حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں. جی، اس میں یہ واضح کروں کہ پہلی بار انجمن تاجران ایک غیر سیاسی جماعت ہے اور ہم نے جس طرح حکومت نے بغیر بتائے جو ہے لاک ڈاؤن کیا اور تاجروں نے اس چیز کو سراہا، اور تعاون کیا، تو لہٰذا اب بھی حکومت، ہم حالانکہ لوگ دکانیں کھولنا چاہ رہے ہیں زبردستی، اس کی مثال میں آپ کو پروف کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ کل جو ہے چند دکانیں کھلی تھیں. جس مارکیٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں وہاں کے گیٹس بند رہنے دیے. لوگوں نے میرے بارے میں اچھے ریمارکس نہیں بھی دیے. میں نے تعاون کیا. میں نے کہا ہم نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور اس چیز کا اظہار میں نے ڈی سی صاحب کو بھی کل ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جناب ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کو خود جو اس فیصلے کو کرے، حکومت خود اعلان کرے کہ تاجروں کو ریلیف دے تاکہ تاجر خوش ہو کے دل کھول کے کاروبار کریں. اور اسے عید تک جو ہے آپ سارے دن کھول دیں اور عید کے بعد واپس چاہے ٹائمنگ جو کہیں گے ہم آپ سے کمپرومائز کریں گے اس ٹائم کے دوران کاروبار کرنے پہ. اور تمام تاجر برادری وزیر اعظم کے اس فیصلے کو جو ہے سراہتی ہے اور اسے سلوٹ پیش کرتی ہے. جی، اس ٹائم سب کا ایشو ایک ہے، سب ایک پیج پہ ہیں انسانیت کے تحفظ کے لیے اور تاجروں کی
खुशहाली के लिए, ताजरों की आवाज़ के लिए तमाम जो है सारे अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और सबका मौक़िफ़ एक है और एजेंडा एक है। बहुत शुक्रिया।